احمد بلال صاحب، اب یہ جو بحث ہے اس میں بنیادی طور پر جو سوال ہے اسی کو لے کر آپ کی طرف آئیں گے کہ کیا پاکستان کو اس وقت نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ نظام ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو نئی بحث شروع ہوئی ہے اس کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ دانیال عزیز صاحب کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے تکلف کیا مجھے بلانے کا. دانیال عزیز صاحب اس میں اتھارٹی ہیں. انہوں نے بیسیکلی جنرل مشرف کے زمانے میں جو سب کا اتفاق ہے کہ بہترین لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا، اس کے آرکیٹیکٹ ہیں یہ. لیکن بہرحال اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے خیال میں اگر دونوں میں چوائس ہو، دیکھیے اگر نئے صوبے بنا بھی دیے جائیں تو لوکل گورنمنٹ کی ضرورت تو پھر بھی رہے گی، اب بھی ہے اور پھر بھی رہے گی. لیکن اگر اچھی لوکل گورنمنٹ ہو اور وہ امپاورڈ ہو تو پھر شاید نئے صوبوں کی ضرورت نہ رہے. میرا خیال یہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کسی نے سوچ ہی لیا ہے کہ نئے صوبے بنانا بہت ضروری ہے، کوئی تحقیق کر لی ہے انہوں نے، تو میں عرض کروں گا کہ یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، اور پولیٹیکل کویسچن انتظامی طریقوں سے حل نہیں ہوتے. کئی صوبے، خاص طور پہ صوبہ سندھ، وہاں نئے صوبوں کی تخلیق کو بہت سختی سے ریزسٹ کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ مشکل کام ہے آئینی طور پہ بھی کہ آپ پہلے صوبائی اسمبلیوں سے 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرائیں اور پھر آپ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی 2/3 میجورٹی سے کرائیں. تو یہ مجھے ممکن نہیں لگتا، مشکل لگتا ہے. کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوگا، اور اس کے لیے میری تجویز تو یہ ہے کہ جیسے انڈیا نے 1953 میں کیا تھا کہ انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا تھا، ویسے ایک کمیشن یہاں بنایا جائے اور اس کی ریکمنڈیشنز پہ پارلیمنٹ غور کرے، کیونکہ یہ بیسک گراؤنڈ ورک کرنا بہت ضروری ہے پارلیمنٹ کے پاس جانے سے پہلے. تو وہ گراؤنڈ ورک ہوا ہوگا تو پارلیمنٹ اس کے اوپر کوئی انفارم ڈیسیژن کر سکے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹس کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ایک امپاور کر دیں جس میں ان کے اختیارات اور ان کے وسائل کی تقسیم انشور کر دی جائے، تو پھر شاید آپ کو صوبائی نئے صوبوں کی کریشن کی ضرورت پیش نہ آئے. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ موجودہ صوبے اتنے خود سر ہو گئے ہیں کہ ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ضروری ہے، تو میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اور اگر آپ نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو امینڈمنٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ کو فنڈ کر دیں، تو پھر صوبوں کی خود سری بھی ختم ہو جائے گی، اور لوکل گورنمنٹس ہی میرے خیال میں جی، پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل ثابت ہوں گے. دانیال صاحب، آپ کی نظر میں نئے صوبے بنانا اب اتنا ضروری کیوں ہو گیا، جہاں پر بھی یہ بات سوچی جا رہی ہے، اور کیوں ہم نے گیو اپ کر دیا بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کے آئیڈیا پہ؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس آئیڈیا کو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ابھی موسٹ ریسنٹلی جو ایکس فاٹا ہے جس کو کہتے ہیں، فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس تھے وہ سارے مرج کرنے کے لیے ہمیں کمیشن بھی بنی، اس کے سرتاج عزیز صاحب ہیڈ تھے، اس میں رپورٹیں بھی شائع ہوئیں اور انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بھی رکھے گئے اور بڑا واویلا مچا، اور ہمیں بار بار بتایا گیا جبکہ کوئی تیار ہی نہیں تھا اس بات پہ کہ ان کو مرج کرنا ضروری ہے، کیونکہ انتظامیہ نہیں ہوگی وہاں پر. آپ کو ہائی کورٹ نیا بنانا پڑے گا، آپ کو گورنر ہاؤس نیا بنانا پڑے گا، آپ کو جو ہے چیف سیکرٹری اور ایس ایم بی آر وغیرہ یہ دفاتر سارے کورٹ سسٹم ایکسیٹرا، تو ایکسپینڈیچر بہت بڑھ جائے گا اور این ایف سی میں بہت پرابلمز آ جائیں گی. یہ ایک لمبی فہرست تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ مرج ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ سارا کچھ ہضم کر لیا، وہ مرج ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو مرجر میں ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تو سارے پورے نہ ہوئے، اور اب وہ ناراض ہے، نالا ہے، اور پروبیبلی وہ مزید نالا رہیں گے، اور وہاں پر آپ نے اینٹی ٹیررزم کا جو ہے نا صورتحال بن گئی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ گنگا جو ہے یہ جب ایک طرف کو چل رہی تھی تو یک لختی الٹی کیوں بہنی شروع ہو گئی. اب وہ سارے آرگیومنٹ مختلف ہو گئے کہ نہیں جی نہیں. اور یہ سارا جو ایڈمنسٹریشن کو قریب لانا ہے، تو ایڈمنسٹریشن تو سب سے قریب عرصہ دراز سے جو برطانوی راج سے لے کے آج تک ڈسٹرکٹ ہمیشہ یونٹ آف انالیسس اینڈ ایکشن رہا ہے، اور ڈویژنل ٹیئر جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہاں پر انتظامی بنیادوں پہ
ہم صوبے بنا دیں گے. انتظامی بنیادوں پہ کیا مطلب ہے یہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیف منسٹر کو جواب دے ہوں گے, وہاں پر وہ ایم پی ایز جو ہے اس ڈویژن کے ان کی کوئی کمیٹی بنے گی. یہ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اسی لیے تو ڈویژنل ٹیئر کو وائنڈ اپ کیا تھا کہ وہ مقامی سطح پر عوام کو جہاں پر ان کی کاؤنسل ہے ان کو جواب دے ہوں. اور انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ ان کے بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, صبح کب ہے, دوپہر کب ہے, شام کب ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تحصیل تک محدود کر دیا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو خیبر پختونخوا میں انٹروڈیوس ہوا, اور یہاں تک کہ پنجاب میں اس کا قانون بنا دیا تاکہ ضلع میں ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی آفیسز ہیں اس میں انتظامیہ کی برتری رہے, اور نہ کہ یہ کسی کاؤنسل کو یا کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیو کو جن کے نام میں یہ سارے کام کرتے ہیں, جن کے نام میں ان کو سارا خرچہ ملتا ہے, جن کے نام میں یہ سو کالڈ جو ہے سروس دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ کوئی جواب دہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری سیاسی برادری جو ہے, جو صوبائی ہے, وہ بھی تیار ہے کہ جی ان کو جو عوامی سطح ہے اس کی ڈائریکٹلی ہم سے آ کے محنت سماجت کرے تو ہم دیکھیں کہ ان کا کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کام کرنا. تو یہ جو ڈیفیکٹو ڈیشورو سسٹمز میں تقسیم ہے, اسی لیے تو یہ سارا مقامی حکومتوں کا نظام بنایا تھا کہ یہ جو جیسے اب نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سیم پیج کی کولیپس کی بات کر رہے ہیں یا وہ ہائبرڈ سسٹم جو آج کل انہوں نے بتایا ہوا ہے ڈیفینس منسٹر نے جو چل رہا ہے وہ کولیپس ہوا ہے. انہوں نے کہا سیم کیونکہ پیج, اگر وہ ان کی کولیپس ہوا گفتگو تو سے لگتا ہے سیم پیج, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سیم پیج تو کولیپس نہیں ہوا. انہوں نے وضاحت دی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف تو اپنا ٹینیور پورا کریں گے. سو یہ کل کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اپنا ٹینیور پورا کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو کولیپس کے لفظ تھے اس کے ساتھ وہ انہوں نے انسسٹ کیا ہے. تو وہ کس چیز کے کولیپس کی بات کر رہے ہیں, ان کو چاہیے وضاحت کریں ذرا تھوڑی سی, کیونکہ اگر تو یہ سیم پیج اور ہائبرڈ کی کولیپس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو کولیپس ہونا ہی تھا. تو پھر کس چیز کی کولیپس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزراء حضرات جو کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ہونی چاہیے پرفارمنس ایویلیویشن ہونی چاہیے تھرڈ پارٹی سے, تو جب یہ وزراء بن رہے تھے ماشاءاللہ تو اس وقت ان کو یہ چیز یاد نہیں آئی جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور ان کو درخواستیں مل رہی تھیں کہ الیکشن میں کیا کچھ گزر رہا ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو جب آپ ایس ایچ او کے مارے ہوئے لے آئیں گے تو پھر آپ کو ایسی ہی حکومت ملے گی, تو اس میں پریشانی کس بات کی؟ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا عکس جو ہے اس کی روح قتل کر کے تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے فوائد ہوں گے, وہ تو نہیں ملے گا نا. احمد بلال صاحب, یہ جو کولیپس, نظام کے کولیپس ہونے کی بات کی, اس میں اس انیشل بیان میں محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں جمہوریتیں ہیں لیکن صرف اس ایک طرح کا جمہوری نظام نہیں ہے, اور بھی اس کے 3-4 آپشنز موجود ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس نظام کے کولیپس کی انہوں نے بات کی, کیونکہ کل تو انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کا تو خود ہی حصہ ہوں, تو میں کیوں کہوں گا کہ میں یہ کولیپس ہو گیا. یہ جب سے قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یہ جو نظام رہا اس کی بات کر رہا تھا. تو آپ کی نظر میں کیا پارلیمانی جو نظام یہاں پر ہے اس کے کولیپس کی بات ہو رہی تھی؟ ہم نے تو دونوں کا تجربہ کر رکھا ہے نا. ہم نے تو پریزیڈنشل فارم بھی ود بیسک ڈیموکریسیز کوئی 10 سال تک اس کو بھی آزما کے دیکھا ہے. تو بالآخر کنسنسس 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم اسے پسند کریں انڈیویجولی, کوئی کرے یا نہ کرے, لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے نا. بڑی مشکل سے کنسنسس ہوا اور وہ جینوئنلی کنسنسس ڈاکومنٹ تھا. تو اس میں پارلیمنٹری اسٹائل آف گورنمنٹ کے اوپر اتفاق ہوا. حالانکہ بھٹو صاحب بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ وہ تو پریزیڈنشل فارم کے حق میں تھے, وہ پارلیمانی فارم کے حق میں نہیں تھے, لیکن جب اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں انہوں نے دیکھی تو پھر ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا. حالانکہ وہ انٹرم انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس پہ وہ پریزیڈنٹ تھے. تو میرے خیال میں اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جس کے تھرو یہ چیزیں بنتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لائیے ایک بل پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم پریزیڈنشل فارم چینج کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایک نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ کیجئے جو یہ کام کرے. تو میرے خیال میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجول رائے کی بنیاد پہ آپ ایک کنسنسس کا جو سسٹم فارم ہو چکا ہے اس کو تبدیل کر دیں. اور میں تو اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. پتہ نہیں اس کی سسٹم سے کیا مراد ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب دسمبر 1971 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, وہ اگر کہتے نا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے تو میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی. ملک آدھا ٹوٹ گیا ہے, کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن بھی ہے, ادارے بھی ہیں,
اگر ان کو آپ ٹھیک چلا نہیں پا رہے تو پھر افراد کا پرابلم ہے نا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں بجائے اس کے کہ آپ سسٹم کو بلیم کریں. تو میرا نہیں خیال کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے. گورننس جو افراد کر رہے ہیں میرا خیال میں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. تو نئے صوبے جو ہیں وہ تو میرے خیال میں دانیال صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جب 22 گورنر لگیں گے, 22 چیف منسٹر لگیں گے, 22 کیبنٹس ہوں گی اور 22 اسمبلیاں ہوں گی, تو کیا آپ کے جو مالی حالات ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم, میرے خیال میں یہ بالکل, میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم موجود ہے, انسٹیٹیوشنز بہت عرصے سے موجود ہیں, تاریخ ہے ان کی, اچھے قانون بنائیں اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیں, پیسے دیں ان کو, تو سب کام ٹھیک ہوتے لگ جائے گا انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.